دنیا میں بسنے والے یہود و نصارہ کو یہ چیلنج کرتے ہیں کہ دعویٰ تو آپ کا ہے کہ آپ کا تعلق ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ، حضرت عزیر کے ساتھ، یہودیوں کا دعویٰ، اور عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کا تعلق ہے حضرت عیسیٰ کے ساتھ، لیکن ان کی عملی زندگی، ان کی شریعت، ساری عملی زندگی کو دیکھ لو، ان انبیاء کی کوئی سنت، کوئی لہجہ، کوئی انداز، کوئی ادا ان کے مذہب میں نہیں پائی جاتی، اور ہم اپنے عمل سے، شریعت کے مختلف کاموں سے عملی طور پر پوری دنیا کے یہودیوں اور عیسائیوں کو ہم مسلمان یہ باور کراتے ہیں کہ ان انبیاء کے وارث تم نہیں ہو، ان انبیاء کے وارث مسلمان ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جناب وہ تو حضرت موسیٰ کا نام لیتے ہیں، حضرت عیسیٰ کا نام لیتے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی ہیں۔ میں نے کہا ہاں، یہ ختنہ کرنے کی سنت ہمارے نبی کی نہیں، حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ یہ عید قربان 10 ذوالحج کو بطور عید نہ دنیا میں کوئی یہودی مناتا ہے نہ کوئی عیسائی مناتا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم کی سنت آج بھی زندہ ہے تو مسلمانوں کے گھروں میں زندہ ہے، ہمارے مذہب میں زندہ ہے، ہمارے دین میں زندہ ہے۔ تو آپ کہیں گے جناب وہ تو حضرت موسیٰ کا نام لیتے ہیں، حضرت عیسیٰ کا، آپ ابراہیم کا نام لے رہے ہیں۔ میں عرض کروں گا جناب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا بیٹا جو 90 سال کی عمر میں ہوا اس کا نام ہے اسماعیل، اور حضرت ابراہیم کی عمر مبارک جب 120 سال ہو گئی تو دوسرا بیٹا آیا حضرت سارہ سے۔ جب ابراہیم کی عمر 120 سال اور حضرت سارہ کی عمر 110 سال تھی، اس وقت پیدا ہوئے حضرت سارہ سے حضرت اسحاق، جو کہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا یہ سارا مضمون، کہ وہ ملائکہ جو فرشتے رب کی طرف سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عمل لواطت کی وجہ سے برباد کرنے کے لیے آئے، جو مردوں سے جنسی تعلقات قائم کرتے تھے، تو ادھر جانے سے پہلے لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچیرے بھائی تھے، ادھر فرشتے جانے سے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس مہمان بن کر آئے۔ یہ واقعہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے، انہوں نے دیکھا کہ جب 4 بندے بڑے خوبصورت شکل و صورت والے انسان میرے گھر میں مہمان بن کے آئے، تو انہوں نے ایک بچڑا لیا، اس کو ذبح کیا، صاف کر کے پورے سالم بچڑے کو بھونا، جس کو آج آپ اپنی زبان میں باربیکیو کہتے ہیں، وہ تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کے سامنے رکھا۔ مہمان کھاتے نہیں، ابراہیم علیہ السلام فرماتے کھاؤ۔ رب نے یہ سارا واقعہ قرآن میں بیان کیا ہے، اور حضرت ابراہیم گھبرائے کہ یہ مہمان ہے، کھاتے ہیں نہیں، پتہ نہیں یہ کون سی مخلوق ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ کے خلیل گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم فرشتے ہیں، انسان کی صورت میں آئے ہیں، ہم کھانے پینے سے پاک ہیں۔ فرمایا کیوں آئے ہو؟ عرض کیا جناب آپ کو بشارت دینے آئے ہیں۔ ادھر لوط علیہ السلام کی قوم کی بربادی کا پیغام، ادھر حضرت ابراہیم کو بیٹے کی بشارت کا پیغام۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو فرمایا اللہ فرما رہا ہے آپ کو بیٹا ہوگا۔ حضرت سارہ سن رہی ہے، ماتھے پہ ہاتھ رکھا، حیرانگی سے جیسے عورتیں رکھتی ہیں، میں بھی بوڑھی، میرا خاوند بھی بوڑھا، رب دینے پہ آیا ہے تو جوانی میں دیتا، عجیب ہی قدرتیں ہیں اس کی۔ فرمایا ملائکہ نے عرض کی رب کا ارشاد ہے، اور رب جو فیصلہ کرتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ بیٹا آئے گا، نام رکھنا اسحاق، اور صرف اسحاق تک بات نہیں کی، فرمایا جو بیٹا آ رہا ہے وہ ہوگا اسحاق، اور اسحاق کو رب بیٹا دے گا یعقوب، اور یعقوب کا لقب ہے اسرائیل، اور حضرت یعقوب اور حضرت یوسف جو یعقوب کے بیٹے اور حضرت یوسف کے 11 بھائی، ان کی اولادوں میں سے جو انبیاء آئے بے شمار،
وہ سارے انبیاء ہیں بنی اسرائیل، انہی میں ہیں حضرت داؤد، انہی میں ہیں حضرت سلیمان، انہی میں ہیں حضرت موسیٰ، انہی میں ہیں حضرت عیسیٰ۔ تو ہم عیسائیوں اور یہودیوں کو چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ ہم ہیں ملت ابراہیمی والے، جو دادا ہے حضرت موسیٰ کا اور جو پردادا ہے حضرت عیسیٰ کا، وہ ہے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے، اور حضرت اسحاق بیٹے ہیں جناب ابراہیم کے، اور ہم ان کو کہتے ہیں ہم امت محمدیہ ہیں، ملت ابراہیمی ہیں۔ آپ پوری دنیا میں پھر کے آ جائیں، دادا تو ان کا بھی کوئی بنتا ہے۔ 10 ذوالحج کو قربانی یہودی دیتے ہیں، 10 ذوالحج کو عیسائی یاد مناتے ہیں، تو ان کی یاد مسلمانوں کے ہاں ہے، مسلمان مناتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اعلان ہے عملی کہ پوری دنیا کے یہودیوں اور عیسائیوں، ان پچھلے تمام انبیاء کے اصل وارث مسلمان ہیں۔ ہمارا ختنے کی سنت حضرت ابراہیم کی سنت ہے، ہمارا یہ حج حضرت ابراہیم کی یاد ہے، ہماری یہ قربانی کا دن، اور ایک دن نہیں 3 دن ایام تشریق، ہر نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، باقاعدہ اہتمام کے ساتھ۔ جس قوم کے ہاں حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے دادا، حضرت محمد کے دادا حضرت ابراہیم کی یاد کو منایا جاتا ہے، وہ اس وقت روئے زمین پر اگر کوئی قوم ہے تو ایک ہے جو غلام ہے محمد عربی کے، جن کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جوان ہو گئے، قربانی ہونے کے بعد اللہ نے فرمایا ہے خلیل اور اسماعیل اب میرا گھر بناؤ۔ یا اللہ کہاں بنائیں؟ فرمایا میں جبریل بھیج رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے مل کے اس زمین پہ اترتے ہی پہلا گھر جو بنایا وہ تھا خانہ کعبہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو سیلاب آیا، اس سیلاب میں پہاڑ بھی ڈوب گئے تو وہ گھر منہدم ہو گیا۔ زمانہ گزرتا رہا، اس پہ مٹی چڑھتی رہی۔ اب جبریل آتا ہے، نشاندہی کرتا ہے جہاں پہ حضرت آدم نے زمین پہ اترتے ہی جو پہلا اپنا گھر نہیں بنایا، پہلا گھر کعبہ بنایا، اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ اب اس کی بنیادیں منہدم، اب جبریل آتا ہے، وہ نشانی دیتا ہے۔ جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے نشانی بتائی، پر مارا، زمین سے مٹی اڑی، بنیادیں سامنے آئیں، حکم ہوا کہ اے ابراہیم اور اسماعیل مل کے میرا گھر بناؤ۔ حضرت اسماعیل پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں، اور اندازہ لگاؤ ان لوگوں کی قوت کا۔ کچھ پتھر کوہ طور پہاڑ سے بھی آئے، کوہ طور پہاڑ اس وقت مصر میں ہے اور خانہ کعبہ مکے میں ہے۔ روایت میں آتا ہے 8 پہاڑوں سے پتھر آئے، اسماعیل نے کندھے میں اٹھائے۔ جو پتھر آپ خانہ کعبے کی دیوار میں دیکھ رہے ہیں، وہ یہ اسماعیل کے اٹھا کے لائے ہوئے پتھر ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکڑ پکڑ کے خانہ کعبے کی دیوار میں چنے، دیواروں کی اونچی پتھر لایا جبریل، عرض کیا اس پتھر پہ کھڑے ہو جائیں۔ اس پتھر پہ کھڑے ہو کے کعبہ ہوا مکمل۔ جب کعبہ ہو گیا مکمل تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے خلیل، اب ایسا کرو، اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں اعلان کرو کہ لوگ آئیں اور میرے گھر کا حج ادا کریں۔ عرض کرتے ہیں مولا سپیکر تو 15ویں صدی میں آئے گا، ساؤنڈ سسٹم بھی اس زمانے میں ہوگا، دور دور تک آبادی کوئی نہیں۔ میرا ایک
سنے گا۔ فرمایا اے ابراہیم مقام ابراہیم والے پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ۔ آپ جاتے ہو، میں بھی حاضر ہوا ہوں، میں نے مقام ابراہیم کو دیکھا، ارد گرد جالی لگی ہوئی ہے، آپ بھی اس پتھر پہ قدموں کے نشان بھی ہیں۔ اس طرح کی چیزیں نہ ماننے والی قوم سعودی عرب کی اب بھی وہ پتھر سنبھال کے رکھنے پہ مجبور ہے۔ وہ مقام ابراہیم کا پتھر ہے، اور وہاں اس پتھر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کیا، لوگوں آؤ اللہ کے گھر کا حج ادا کرو۔ عرض کیا مالک میں نے اعلان تو کر دیا ہے، میری آواز سنے گا کون؟ فرمایا ابراہیم آواز دینا تیرا کام تھا، تیری آواز صرف دنیا کی تمام انسانوں کے کانوں تک نہیں جائے گی، سپیکر کی آواز تو صرف لوگوں تک جاتی ہے جو دنیا میں زندہ ہوتے ہیں۔ اے ابراہیم فکر نہ کر، تیرے اعلان کو وہ بچے بھی سنیں گے جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، ماؤں کے پیٹوں میں موجود ہیں، اور وہ لوگ بھی سنیں گے جو ابھی ماں کے پیٹ میں نہیں آئے بلکہ باپ کی پشتوں میں موجود ہیں، اور باپ کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی اور وہ باپ کی پشتوں میں موجود ہے۔ اے ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے، تیری آواز کو تم تمام لوگوں کی روح تک پہنچانا رب کائنات کا کام ہے۔ تو جب ابراہیم آواز دے تو رب پہنچا دے روحوں تک بھی۔ پھر یہ کوئی سوال کرے کہ جناب اللہ کے ولی کیسے سنتے ہیں؟ جناب جیسے آپ نے ابراہیم کی آواز کو سن لیا، ساتھ یہ بھی فرمایا جو ایک دفعہ لبیک کہے گی نا روح، وہ ایک دفعہ آئے گی۔ جس نے 2 دفعہ کہا ہوا ہے لبیک لبیک، وہ 2 دفعہ آئے گی۔ جتنی مرتبہ کسی نے لبیک کہا ہوا ہے اتنی بار حاضری ہوگی۔ اے ابراہیم آواز لگا دو۔ اب میں ابراہیم نے تو آواز لگائی، لوگ آئے جو اس وقت چند لوگ تھے، حج ادا ہوا، ہوتا رہا، زمانے گزرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک 10 قرن، ایک قرن 1 صدی بنتا ہے، 10 قرن 10 صدیاں، یعنی 1000 سال ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ تک، حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1900 سال، 2000 سال تقریباً یہ بنے، 1000 سال وہ بنا، 3000 سال، اور حضرت عیسیٰ سے ہمارے پیغمبر کی ولادت تک 560 سال، 560 یہ بنے، 3 ساڑھے 3 اور 10 سال وہ پچھلے 19 والے اس میں بھی شامل کر لو تو گویا 3.5 یہ، اور ہمارے پیغمبر سے لے کر اب تک ہے 15ویں صدی، 3.5 اور 1.5 کتنے بنے؟ 5000 سال ہو گئے ہیں، اور 5000 سال سے بندے آپ بھی شیطانوں کو کنکریاں مار رہے ہیں، یا اللہ ہمیں شیطان تو نظر کوئی نہیں آیا پھر بھی مارے، فرمایا مارو۔ یا اللہ ہمارا بچہ تو ادھر پیاسا کوئی نہیں کہ ہم صفا پہ ہوں تو مروہ کی طرف دوڑ کے جائیں، مروہ پہ ہوں تو صفا کی طرف دوڑ کے آئیں، بچے کے پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں، یا اللہ وہاں تو اب ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، کیا آپ بھی ہم دوڑے؟ فرمایا مقصد پانی نہیں، مقصد 5000 سال ہو گئے۔ اللہ رب العالمین اپنی قدرت کے کیمرے سے وہ منظر اماں ہاجرہ کی دوڑ کا وہ کیپچر کرتا ہے، تو اللہ کے کائنات میں رب کی یہ تصویر بنائی ہوئی، اللہ تعالیٰ اس انداز سے
کائنات کو دکھاتا ہے کہ جب بھی ہر سال حج کے دن آتے ہیں تو جو مومنین ہیں وہ اسی طرح صفا و مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں تاکہ اللہ کی پیاری بندی حاجرہ کی سنت ادا ہو جائے. اور کچھ لوگ مقام ابراہیم پہ طواف کے بعد، خانہ کعبہ کے طواف کے بعد، آپ نے علماء سے سنا ہوگا یا خود کیا ہوگا، جب طواف سے آپ فارغ ہوتے ہو تو کہاں پہ جاتے ہو؟ مقام ابراہیم کے سامنے وہاں پڑھتے ہو 2 رکعت. کیوں؟ اللہ فرما رہا ہے کہ یہاں مقام ابراہیم کے پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم نے جو اعلان کیا تھا تم ہو اصل وارث ابراہیم کے، ان انبیاء کے، اس لیے اس پتھر کے پاس کھڑے ہو کے جب نفل تم ادا کرو گے حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں تمہاری حاضری ہو جائے گی. دنیا کے کسی مذہب میں ابراہیم کی سنت نہیں ہے. ہمارا حج ادا کرنا، ہمارا صفا مروہ کی دوڑ، ہمارا مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنا، ہمارا خانہ کعبہ کا طواف کرنا، ہمارا مینا پہ جا کے قربانی کرنا، اور گھر گھر جو وہاں نہیں پہنچتا یہاں پہ قربانی کے لیے ہر مسلمان جو صاحب استطاعت ہے وہ مچلتا ہے. قربانی کرنا یہ ثابت کر رہا ہے کہ کائنات میں حضرت موسیٰ و عیسیٰ اور ان کے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور تمام انبیاء کے اگر کوئی وارث قوم ہے تو اس قوم کا نام محمد مصطفیٰ کی امت ہے، وہ امت محمدیہ ہے. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ قربانیاں ہیں کیا؟ فرمایا یہ سنت ابیکم، یہ تمہارے باپ دادا کی ابراہیم کی سنت ہے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی ہے. اس جانور کے جسم پہ جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے نیکی ہے. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا علی ایک کالے رنگ کا سینگ دار مینڈا لے آؤ، لیلا بکرا. حضرت علی لے کے حاضر ہوئے، حضور نے اپنے دست مبارک سے ذبح کیا. ذبح کر کے پتہ کیا عرض کی عرب کی بارگاہ میں؟ اللہم ھذا انی وَأَمَّنْ لَمْ يُدَاهِ مِنْ أُمَّتِي. یا اللہ میں یہ محمد اپنی قربانی تو کر بیٹھا ہوں اور یہ بکرا جو میں علیحدہ ذبح کر رہا ہوں، یا اللہ یہ ھذا انی یہ میری طرف سے بھی ہے، وَأَمَّنْ لَمْ يُدَاهِ مِنْ أُمَّتِي اور میری امت میں سے میرا کلمہ پڑھنے والے وہ لوگ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، یا اللہ گواہ رہ جاؤ میں محمد ان کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں. اب ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کیونکہ دنیا مٹیریلزم والی، کڑی سے کڑی نہ ملے تو بات سمجھ نہیں آتی. دنیا سوچنے لگ جاتی ہے یہ کیسے؟ یا اللہ بکرا ایک، امت اربوں خربوں، 14 صدیوں سے جو فوت ہو گیا ہے مسلمان ہو کے وہ بھی تو شامل ہیں نا. 2 ارب تو اب بھی ہیں زندہ مسلمان. تو یا اللہ یہ اربوں خربوں امت اور بکرا سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ہو گیا. علماء فرماتے ہیں جناب اللہ کے حبیب کا ارشاد ہے، حضور کی ایک حدیث ہے، یہ حدیث صحیح بخاری شریف نمبر ہے حدیث کا 3673، صحیح مسلم شریف میں حدیث کا نمبر ہے 6487 اور ترمذی شریف میں یہی حدیث نمبر ہے وہاں پہ 3861 3861. حدیث کیا ہے؟ حضور نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو. بخاری میں موجود، صحیح مسلم میں موجود، صحیح ترمذی میں موجود.
لا تسبوا اصحابی، میرے صحابی کو گالی نہ دو، فوالذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد، اگر تم میں سے احد پہاڑ جتنا ذہبن، کوئی بندہ سونا احد پہاڑ جتنا رب کی راہ میں دے دے تو ثواب تو بڑا ہے، لیکن اس احد پہاڑ جتنے سونے کے رب کی بارگاہ میں دینے کا جو ثواب ہے، ما بالغا مدہ احدہم ولا نصیفہ، میرے صحابی 1 کلو یا نصف کلو جو رب کی بارگاہ میں دے دے تو دنیا کے کسی بندے کا احد پہاڑ جتنے سونے کا ثواب رب دیتا ہے، ثواب ہے بھی زیادہ، لیکن صحابی رسول کے آدھا کلو جو کا ثواب جو رب دیتا ہے، یہ احد پہاڑ جتنا سونا اس آدھا کلو جو کے ثواب سے بھی کم ہے۔ صحابی رسول کا آدھا کلو جو تمہارا احد پہاڑ جتنا سونے کے ثواب سے صحابی رسول کے آدھا کلو جو کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صحابی ہے جس نے ایمان کی نظر سے مصطفیٰ کو دیکھا۔ اگر میں احد پہاڑ جتنے سونے کا ثواب، یہ نہیں کہ اس کا ثواب کم ہے، ثواب ہے بہت زیادہ، 1 روپیہ دوں تو رب کتنا ثواب دیتا ہے بے شمار میرے حساب سے باہر، اور اگر میں احد پہاڑ جتنا سونا دے دوں تو ثواب اس حساب سے بھی ہے، لیکن فرمایا ثواب بہت ہے، لیکن پیغمبر کے ایک صحابی کا آدھا کلو جو کا ثواب تیرے احد پہاڑ جتنے سونے کے ثواب سے بھی رب کی بارگاہ میں زیادہ ہے۔ اب صحابی رسول کا اگر نصف کلو جو کا یہ ثواب ہوا، اور وہ اس لیے کہ اس نے چہرہ والدعا کا دیدار کیا، اگر صحابی رسول نصف کلو جو کا ثواب احد پہاڑ کے سونے سے بھی بڑھ جاتا ہے، تو جس پیغمبر کے چہرے کو دیکھ کے وہ صحابی بنا، وہ پیغمبر اگر کوئی صدقہ کر دے تو حضور کے ایک وہ آدھا کلو جو نہیں، حضور اگر آدھا کلو جو دیں تو صحابہ سے کئی گنا زیادہ ثواب، یہ نبی کا آدھا کلو جو نہیں پورا بکرا ہے، اور 1.25 لاکھ انبیاء کا امام ایک بکرا دے دے تو اربوں خربوں نہیں، اس کو اربوں خربوں سے ضرب دے دو تو پھر بھی ہمارے بکروں سے ثواب وہ پھر بھی بڑھ جائے گا۔ بے شک بے شک۔ تو اس لیے حضور نبی کریم ایک اور چیز اس سے پتہ چلی، یہ جی ثواب پہنچ جاتا ہے۔ میں نے کہا جو فوت شدگان ہے، ایصال ثواب کا مطلب ہے ایصال میں نے ہوتا ہے پہنچانا، ثواب پہنچانا۔ اب جو دنیا میں اس وقت نہیں آئی تھی امت، نبی بکرا ذبح کر رہے ہیں، فرمایا جو امت آ کے چلی گئی ان کو تو پہنچے گا ہی پہنچے گا، جو ابھی دنیا میں نہیں آئے قیامت تک جو ابھی نہیں آئے، میں محمد نے ثواب ان کو بھی ایصال کر دیا ہے۔ مولا علی المرتضیٰ ہر سال 2 قربانیاں دیتے تھے، بعض اوقات عمر فاروق اگلے دن میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، ہے بڑی عجیب و غریب، آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے والی تو نہیں، لیکن اب چونکہ لوگ سمجھ گئے ہیں، اصل حقیقت سمجھ جاتے ہیں، اس لیے بجائے اس کے کہ کوئی مخالف کی زبان سے سنے، اپنوں سے سنے تو بہتر ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کبھی جان بوجھ کے 25 لاکھ مربع میل کا حکمران قربانی نہیں دیتے تھے، جان بوجھ، ہے نا حیران کن بات، حالانکہ لٹاتے ہیں رب کی بارگاہ میں بے تحاشا، لیکن جان بوجھ کے قربانی ناغہ کر دینا۔ کسی نے پوچھا جناب اس کا کیا راز ہے؟
فرمایا ہمیں دیکھ کے لوگ فرض نہ سمجھنے لگ جائیں، سنت کو سنت ہی سمجھیں، کیونکہ اگر فرض سمجھنے لگ گئے فرض چھوڑنے کا ثواب تو اور ہوگا اور گناہ بھی زیادہ ہوگا، اور اس لیے میں چھوڑتا ہوں۔ لیکن حضرت علی اور اس وقت چونکہ دور ہی ایسا تھا، ایک ایک قربانی کیا کرتے تھے سب، حضرت علی نے 2 مینڈے کیے۔ کسی نے پوچھا اے مولا کائنات آپ 2 قربانیاں کیوں کرتے ہو؟ فرمایا اوصانی خلیلی ان اضاحی ان ہو۔ یہ حدیث پاک سنن ابو داؤد حدیث کا نمبر ہے 2790، ترمذی شریف میں حدیث کا نمبر ہے 1495 اور مسند احمد میں حدیث کا نمبر ہے 107۔ یہی حدیث تینوں حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ مولا علی اور مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا میں 2 اس لیے کرتا ہوں کہ میرے خلیل نے، ابراہیم ہے رب کا خلیل، حضرت علی فرما رہے ہیں ایک میرا بھی خلیل ہے، کون؟ جناب محمد مصطفیٰ۔ فرمایا اوصانی خلیلی ان اضاحی عنہ، میرے خلیل محمد عربی نے مجھے وصیت کی تھی اے علی ایک قربانی اپنی طرف سے دینا، ایک قربانی میں محمد کی طرف سے دینا۔ اب حضور کے بعد مولا علی حضور کی طرف سے قربانی دے رہے ہیں، ثواب پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا؟ اور اس ثواب کے پہنچنے کو ہی ایصال ثواب کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا اگر مولا علی قربانی دے، میں چپ کر جاتا ہوں، پہلے آپ اپنا دیکھ لیں، جو دیکھ لیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک بندہ ادھر سے اٹھ کے ادھر گیا، ساری مجمع کی توجہ ٹوٹ گئی، یہ تو بات کوئی نہ ہو۔ پھر تو میں نے عمر ہی ضائع کر دی آپ کے سامنے۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غریب و سادہ رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ہے ابتدا ہے اسماعیل۔ انتہائی قابل قدر قابل عزت حاضرین و سامعین، آج کا دن ایک عظیم الشان دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ کے خلیل نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے امتحانات سے کامیابی حاصل کی اور ایک عظیم
امتحان اور آزمائش، جس کو اللہ نے قرآن مجید میں ان ھذا لَھُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِینُ کا نام دیا، کہ یہ واضح اور عظیم اور کھلی آزمائش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ رب العالمین نے اس عظیم امتحان میں اپنے خلیل کو کامیابی عطا فرمائی۔ انبیاء میں سے اللہ نے اپنے خلیل کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اپنا خلیل اس لیے ہی بنایا کیونکہ جو چیزیں انسان کے لیے بڑی پیاری ہوتی ہیں دنیا میں، جس انسان کی ساری دنیا کا دار و مدار جن چیزوں پر ہے، وہ ساری کی ساری حضرت ابراہیم نے رب کی بارگاہ میں قربان کر دی۔ انسان کو اپنی جان سے پیار ہے، ابراہیم نے جان بھی قربان کی۔ انسان کو اپنے مال اور وطن سے پیار ہے، ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا۔ اور اپنی جان کے بعد اگر انسان کے نزدیک انتہائی پیاری ہستی اگر کوئی ہے تو اس کی اولاد ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان تینوں چیزوں کے حساب سے آزمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں سرخرو ہوئے، اور سب سے بڑی آزمائش یا اپنی جان کی ہوتی ہے یا اپنی اولاد کی ہوتی ہے۔ 90 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کو رب نے پہلا بیٹا دیا۔ عمر مبارک 90 سال، اور وہ بھی جب حضرت سارہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے خلیل، آپ کے پاس اولاد نہیں، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میری جو باندی ہے جو مصر کے بادشاہ نے مجھے تحفے میں دی تھی وہ نوجوان ہو گئی ہے جس کا نام حجرہ ہے، میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، آپ اس سے نکاح فرمائیں، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اولاد سے نوازے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت حاجرہ سے ابراہیم علیہ السلام کو پیارا بیٹا اسماعیل عطا فرمایا۔ یہ پہلا بیٹا تھا جو 90 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کی گودی میں آیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال ہوئی، 30 سال کے بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ پھر اس کے بعد حضرت سارہ سے پیدا ہوئے، اور حضرت حاجرہ سے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ یہ بھی ایک عجیب رب العالمین کی قدرت اور کمال ہے کہ جب حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم اپنے گھر کے آنگن میں موجود تھے تو فرشتے آ گئے۔ فرشتے آئے تھے لوط علیہ السلام کی طرف، جو حضرت ابراہیم کے چچیرے بھائی تھے، اور ان کا علاقہ، وہ بھی نبی تھے لیکن ان کا علاقہ دوسرا تھا۔ آئے ان کی طرف تھے، لیکن پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانوں کی صورت میں آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز بہت تھے۔ جب دیکھا کہ میرے پاس بڑے عظیم مہمان، معصوم شکل و صورت رکھنے والے میرے پاس مہمان آئے ہیں، تو ایک بچڑا ذبح کیا، اس کو بھونا، جیسے آج کی زبان میں آپ باربیکیو کہتے ہیں، بھون کے بچڑا مہمانوں کے سامنے رکھا، لیکن وہ تو فرشتے تھے، وہ کھا نہیں گئے۔ حضرت ابراہیم پریشان ہوئے کہ یہ مہمان ہیں، لیکن میں نے جو ان کی مہمان نوازی کی ہے یہ کھا نہیں رہے۔
فرشتے بولے، انہوں نے عرض کیا اے ابراہیم ہم کھانے سے پاک ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم ان چیزوں سے پاک ہیں۔ فرمایا تم آئے کیسے ہو؟ عرض کیا ہم لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ گئی ہے، عمل لواطت میں، مرد مردوں سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنے لگے ہیں اور یہ وبا ان میں پھیل گئی ہے، ہم اللہ کے حکم سے انہیں برباد کرنے آئے ہیں۔ لیکن رب العالمین نے فرمایا کہ ادھر جانے سے پہلے میرے پیارے خلیل کے پاس جاؤ، اور فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ سورہ الصافات، ہم نے اس کو ایک حلیم لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ اور فرشتوں نے عرض کیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام رب فرماتا ہے کہ آپ دونوں کو اللہ اولاد دینے والا ہے۔ حضرت سارہ پاس کھڑی ہیں تو جس طرح عورتوں کی عادت ہوتی ہے ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے حیرانگی سے کہتی ہیں کہ مجھے بیٹا، میری عمر 100 سے اوپر ہو گئی اور حضرت ابراہیم کی عمر 120 سال ہو گئی، اب بیٹا؟ کمال قدرتوں کا مالک ہے، اگر دینا ہوتا تو جوانی میں دیتا، جوانی میں بھی وہی دیتا ہے، تو دوسرا خدا تو نہیں کہ جو جوانی میں جس نے نہیں دیا تو بڑھاپے میں پہلے خدا نے کہا کہ میں دیتا ہوں، خدا تو وہی ہے، تو جو اب دے رہا ہے وہ جوانی میں اس نے نہیں دیا۔ ملائکہ نے عرض کیا ہے ابراہیم، اللہ نے فرمایا ہے کہ رب نے فیصلہ فرما دیا ہے، آنے والے بیٹے کی ماں سارہ ہوگی اور اس کا نام اسحاق ہوگا اور اس کے بیٹے کا نام یعقوب ہوگا۔ کمال نہیں ہے کہ بیٹا ابھی آیا نہیں اسحاق، لیکن بیٹے کو رب جو بیٹا دے گا اس کا نام بھی بتا دیا، اس کا نام یعقوب ہوگا۔ حضرت یعقوب کا لقب ہے اسرائیل، اور آپ کی اولاد سے جتنے نبی آئے ان کو بنی اسرائیل اس لیے ہی کہتے ہیں۔ ہمارے نبی ہیں بنی اسماعیل۔ حضرت ابراہیم کو حضرت سارہ سے جو بیٹا رب نے دیا وہ حضرت اسحاق تھے، اور حضرت اسحاق کو جو بیٹا دیا وہ حضرت یعقوب تھے، حضرت یوسف کے والد محترم، اور حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد اور آپ کے بھائیوں کی اولاد میں سے باقی سارے انبیاء آئے، جن میں تمام انبیاء کا تذکرہ ہے، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے حضرت یونس علیہ السلام ہوں، چاہے حضرت سلیمان علیہ السلام ہوں، یہ سارے انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ اے پیارے میں نے فیصلہ کر دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر مبارک تھی وہ پورے 200 سال ہونے کے بعد آپ کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد 130 سال کے بعد جب آپ کی عمر 130 سال ہوئی تو حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ اب حضرت اسحاق کی ولادت کے بعد حضرت سارہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سارہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور شادی فرمائی، اس شادی سے آپ کے 7 بیٹے ہوئے، اس کے بعد پھر ایک اور شادی فرمائی، اب آپ کی عمر 140-50 سال کے لگ بھگ ہے، اور اس سے آپ کے 3 بیٹے ہوئے، 7 3 10 7 اور 4 بیٹے اس سے ہوئے، 4 11، اور حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کو ملا کے کل 13 بیٹے۔ لیکن جب حضرت اسماعیل کی قربانی ہوئی اس وقت ایک ہی بیٹا تھا حضرت ابراہیم کا، جس کا نام حضرت اسماعیل تھا۔ باقی جو اولاد ہوئی آپ کی، باقی 12 لڑکے،
یہ حضرت اسماعیل کی آج کے دن، یہ 10 ذوالحجہ کو آج کے دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بعد اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کی انتہا فرمائی اور حضرت ابراہیم کو 12 بیٹے حضرت اسماعیل کے بعد عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، اپنی جان کی بات آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان قربان کی۔ حالانکہ جب نارے نمرود، وہ کہتے ہیں کہ اتنی آگ اونچی تھی نا، وہ لکڑیاں اتنی زیادہ، ڈھیر لکڑیوں کا اکٹھا ہوا تھا کہ جب آگ لگائی گئی تو آسمانوں میں اڑنے والے پرندے بھسم ہو کے نیچے گرتے تھے۔ اتنا بہت زیادہ لکڑیوں کا انبار تھا، اور اس کو جب آگ لگی اس کے شعلے اتنے اونچے تھے کہ آسمانوں میں اڑنے والے پرندے جب اس میں سے گزرتے جھلس کے نیچے گر پڑتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھا کے جب آگ کی طرف جھونکا جانے لگا تو ملائکہ رو پڑے، بارشوں کا فرشتہ آیا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ حکم اجازت عطا فرما، میں بارش برسا دوں۔ پوری خدا کی خدائی میں خدا کا نام لینے والا ایک ابراہیم، اور ساری خدائی اس کو تیرا نام لینے کی وجہ سے آج آگ میں جلانے لگی ہے۔ اے اللہ اجازت عطا فرما کہ ہم اس آگ کو بجھا سکیں۔ رب العالمین نے پوچھا کہ اے میکائیل، کیا تجھ سے میرے ابراہیم نے مدد مانگی؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا اگر نہیں مانگی تو کس سے مانگ رہا ہے؟ جبریل امی علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ میں بھی حاضر ہوا اور عرض کیا ابراہیم کا فراق میں جلانے لگے ہیں، منجنیق حرکت میں آ گئی ہے، آپ آگ میں گر جائیں گے، اگر کوئی آپ کی طرف سے پیغام ہو تو میں رب کی بارگاہ میں پیش کروں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اے جبریل، جس کے نام لینے کی وجہ سے میں آگ میں جا رہا ہوں وہ میرا رب میرے حال سے واقف ہے، اگر اس کو منظور ہے اس کے نام پہ جل جانا تو میں جل جاؤں گا، اور اگر اس کو منظور نہ ہوا تو وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب سے، یہ جواب جب جبریل نے رب کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر جس پر توکل میرے ابراہیم نے کیا وہ رب حضرت ابراہیم کو آگ میں جلنے نہیں دے گا۔ ادھر سے سفر شروع ہوا، منجنیق سے گرے آپ، منجنیق سے آگ میں گرے، منجنیق سے سفر ابراہیم کا گرنے کا شروع ہوا آگ میں۔ حضرت جبرائیل سدرہ پہ ہیں، اللہ نے فرمایا جبریل ابراہیم منجنیق سے آگ کی طرف جا رہے ہیں، گر رہے ہیں، ان کے آگ کی طرف پہنچنے سے پہلے میرا حکم ہے تو سدرہ سے جا کے اس آگ کو میرا پیغام سنا، قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، میرا پیغام لے کے جا، آگ کو کہہ دے اے آگ خبردار، تجھ میں میرا پیارا خلیل ابراہیم آیا ہے، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں اگر سلامتی والی سلامن کا لفظ رب نہ فرماتا تو شاید حضرت ابراہیم آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ سردی سے یخ ہو کے فوت ہو جاتے۔ رب العالمین نے ساتھ برتن کے ساتھ سلامن فرمایا، یا نار کونی برتم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پہ صرف ٹھنڈی نہ ہونا، کہیں سردی نہ لگ جائے ابراہیم کو، ٹھنڈک نہ ہو جائے، برتم و سلامن میرے ابراہیم پر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں اس دن کسی تندور میں کسی چولہے میں آگ نہیں جلی، ہر آگ نے یہی سمجھا شاید حکم میری طرف ہے، کوئی پوری کائنات میں آگ نہیں جلی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ وسلامن کا لفظ نہ ارشاد فرماتا تو اس کے بعد بھی آگ نہ آتی۔ اللہ نے وسلامن کا لفظ استعمال فرمایا کہ جہاں ضرورت ہو آگ کی وہاں آگ آئے، لیکن جو آگ ابراہیم جس میں جا رہا ہے حکم اس کی طرف ہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ اقبال نے جو کہا تھا غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم،
یہ اسلام کی داستان ہی یہی ہے. غریب ہے، سادہ ہے. غریب کا معنی ہے وہ غریب نہیں جو پنجابی میں ہم لیتے ہیں، غریب عربی کا لفظ ہے. غربت کا معنی ہے اجنبیت. اجنبیت، غریب و سادہ، اجنبی اور سادہ و رنگین ہے داستان حرم. سادہ بھی ہے، غریب بھی ہے اور رنگین بھی ہے یہ حرم کی داستان. کیوں؟ نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. جس قربانی کی ابتدا اسماعیل سے ہوئی تھی اس کی انتہا میرے محمد عربی کے نواسے نے میدان کربلا میں امام حسین نے اپنے 72 کٹا کے اپنی جان بھی نچھاور کر کے اس قربانی کی انتہا فرما دی. میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں. میں دو بلکہ علماء مفسرین فرماتے ہیں ایک بات بڑی عجیب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تھا، آپ نے آگ کی طرف چھلانگ لگا دی تھی. اب آگے اللہ نے بچا لیا. اور اسی طرح جب حکم ہوا کہ میں اپنے پیارے کو ذبح کر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یا بنیا، مضمون قرآن میں ہے، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. میں اللہ کے حکم سے خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا، بتا تیرا کیا خیال ہے. اب بیٹے نے یہ نہیں کہا خواب کا واقعہ ابا جی میری جان کے پیچھے کیوں پڑے ہیں. اب بیٹے کا جواب کیا ہے؟ وہ جواب بھی رب نے قرآن میں بیان فرمایا، یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے ابا جان، جو بھی آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے. پیغمبر فرماتے ہیں میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں. علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اسماعیل کو لٹایا، گلے پہ چھری رکھی، تو رب العالمین نے جبریل کو حکم دیا میں جلدی جا دمبا پیش کر. میں اگلے دن پڑھ رہا تھا وہ دمبا جو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا، جو جنت سے آیا وہ کون سا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم کے 2 بیٹے قابیل اور حابیل، جب ان میں جھگڑا ہوا ایک عورت کے حوالے سے، ایک قابیل کہتا ہے کہ یہ حسین ہے، میں اس سے شادی کروں گا. تھی اس کی سگی بہن، اور سگی بہن حابیل کی بھی تھی، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ ایک جوڑا جو ہے وہ دوسرے جوڑے سے شادی کرے، آپس میں نہ کرے، کیونکہ اس وقت ابتدا تھی اور یہ جائز تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو بڑھانا تھا. اب حضرت حابیل جو ہیں ان کی جو ہمشیرہ تھی وہ صورت میں پوری تھی، اور قابیل کی ہمشیرہ بڑی خوبصورت تھی. اب قانون تو یہ تھا کہ حابیل قابیل کی ہمشیرہ سے شادی کرے جو بہت خوبصورت تھی، اور قابیل حابیل کی ہمشیرہ سے شادی کرے جوڑے سے جو پوری صورت والی تھی. اس نے کہا مجھے قبول نہیں. المختصر وہ لمبا واقعہ ہے. وہ کہتا ہے حضرت آدم کو کہ یہ میں کیسے پہچانوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا یہ جو قابیل تھا نا یہ زراعت کرتا تھا، اور حابیل جو تھا وہ اجڑ چراتا تھا، جانور چراتا تھا. حضرت آدم نے فرمایا تم اللہ کی بارگاہ میں صدقہ پیش کرنے کے لیے اپنی پیاری چیزیں لے آؤ. اللہ کی طرف سے آگ آئے گی، جس کا صدقہ رب نے قبول کیا اس کو آگ اپنے ساتھ لے جائے گی. اب حابیل نے خوبصورت سا دمبا اپنے اجڑ میں سے لیا، اللہ کی بارگاہ میں سامنے میدان میں رکھ دیا. حضرت آدم سامنے ہے، اور جو قابیل ہے اس نے رتی سی زراعت کی جو گندم تھی یا جو بھی زرعی اجناس میں سے جو تھا، جو رتی سی چیزیں تھیں وہ لا کے رکھ دی.
اب حضرت آدم نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ دونوں نے ہدیہ رکھ دیا ہے، جس کی قربانی تو نے قبول کرنی ہے کر لے۔ آسمان سے آگ آئی، وہ ردی چیزیں ادھر ہی رہ گئی، اس دمبے کو ساتھ لے گئی۔ جب حضرت اسماعیل ابراہیم کی چھری کے نیچے آئے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ آدم کے بیٹے والا دمبا جنت میں ہے، جاؤ اسے لے جاؤ اور حضرت اسماعیل کی چھری کے نیچے رکھ دو۔ حضرت اسماعیل کو سائیڈ پہ کیا، حضرت ابراہیم نے گھٹنے ٹیکے ہوئے، آنکھیں بند ہیں، چھری ایک ہاتھ گردن پہ ہے، دوسری ہاتھ میں چھری ہے۔ وہ چھری اپنے بیٹے کے نرم و ملائم گردن پہ رکھی کہ میں رب کے حکم کی تعمیل کروں، اور جب اللہ نے دیکھا کہ اب ابراہیم مکمل تیار ہو گئے ہیں تو اللہ رب العالمین نے دمبا بھیجا۔ اب یہاں پر علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ بچے تو تھے اسماعیل، کفارہ دینا تھا اسماعیل نے، لیکن دیا رب نے، کمال نہیں ہے۔ اب جان تو بچ رہی ہے اسماعیل کی، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ حکم کرے کہ اے اسماعیل تو قربانی دے، میں نے تیری جان بخش دی، دمبا دے دے۔ اسماعیل تو جان دے رہا ہے، اس کو کفارے کے طور پہ دمبا نہیں کہا، دمبا رب نے خود دیا۔ یہاں بڑا لطیف سا نکتہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کی نسل میں رب کا محبوب تھا۔ اللہ نے اپنا محبوب بچانے کے لیے اسماعیل سے اس کا کفارہ لینے کی بجائے اللہ نے اپنے حبیب کو بچانے کے لیے، اپنے حبیب کے سر کا صدقہ لینے کے لیے اسماعیل کو ہٹا کے اس کی جگہ جو دمبا رکھا وہ رب نے حضرت اسماعیل کی طرف سے فدیہ عطا فرما دیا۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا میں دو ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ دوسرا ذبیحہ کون؟ ایک ذبیح حضرت اسماعیل، دوسرے حضرت عبداللہ۔ حضرت عبد المطلب کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آب زمزم دب گیا تھا، مٹی کے نیچے تھا، کوڑا کرکٹ تھا، اوپر بت پڑے تھے کافروں کے۔ عبد المطلب نے کوشش کی کہ میں بتوں کو ہٹا کے، مٹی ہٹا کے یہ آب زمزم کا چشمہ کھول دوں تاکہ لوگ فیض حاصل کریں۔ مکے والے آگے، انہوں نے کہا ہم بت نہیں ہٹانے دیں گے۔ اب عبد المطلب کمزور تھے دنیاوی حوالے سے پورے مکے کے سامنے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ مجھے 10 بیٹے دے، میں ان کو اپنے ساتھ ملا کے تیرے گھر کے یہ آب زمزم کو مٹی سے صاف کروں گا، اور اگر تو نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ان میں سے میں ایک بیٹا تیرے راہ میں قربان کر دوں گا۔ جب 10 بیٹے ہو گئے، حضرت عبد المطلب میرے پیغمبر کے دادا جان 10 بیٹوں کو لے کے آئے، کسی کی جرت نہیں تھی ان کو روکے، وہ ہٹائے، مٹی صاف کی، آب زمزم کا چشمہ باہر نکالا، وقت گزر گیا، اللہ نے دل میں خیال پیدا کیا ابراہیم 10 بیٹے بھی آ گئے، میرا گھر بھی پاک اور صاف ہو گیا، لیکن تیری وہ منت پوری نہیں ہوئی، اپنا بیٹا قربان کر۔ اب لوگوں کو بلایا، برادری کو بلایا، ننہال ددیال بیٹوں کے ان کو بلایا اور کہا کہ میں یہ منت بھول گیا تھا وہ پوری کرنی ہے، بتاؤ میں کیا کروں۔ انہوں نے کہا کرہ ڈالو، جس کے نام کا کرہ نکلا وہ قربان کر دو۔ بیٹوں کو بلایا، پوچھا تمہارا کیا خیال ہے؟ 10 کے 10 بیٹے کہتے ہیں کہ ہم سب کو قربان کر دو، حضرت عبد المطلب کو، کہ ہم سب کو قربان کر دو، ہم حاضر ہیں۔ لیکن کرہ ڈالا، کرہ نکلا حضرت عبداللہ کے نام۔ عبداللہ اتنے حسین تھے کہ جب باہر گھر سے نکلنا ہوتا تھا لوگوں کو پتا ہوتا تھا فلاں ٹائم نکلنا ہے، ان کا دیدار کرنے کے لیے باہر لوگ صفوں میں کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ اتنے حسین تھے، یہ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے جب گھر سے نکلنا ہوتا تھا تو مکے کے سخت دل لوگ ان کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے ان کے گھر کے پاس اکٹھے ہو جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ نسل، یہ عاد، حضرت اسماعیل کی قربانی کے بعد پھر کرہ نکلا عبداللہ کے نام، عبداللہ کو
ددیال اور ننیال آ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ حسین بیٹا ہم کبھی بھی قربان نہیں کرنے دیں گے، اس کے بدلے 9 کے 9 کر دو، یہ نہیں کرنے دیں گے۔ اب حضرت عبد المطلب نے ایک کہن سے پوچھا جو اس زمانے کا بہت بڑا عالم تھا کہ میں کیا کروں؟ اس نے کہا تمہارے خاندان میں خون بہا کتنا ہے کہ اگر تمہارا کوئی بندہ کسی اور برادری کے بندے کو قتل کر دے یا کوئی اور برادری تمہارے بندے کو قتل کر دے تو خون بہا کتنا لیتے ہو؟ آپ نے فرمایا 10 اونٹ ہم لیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ 10 اونٹ کھڑے کرو میدان میں اور عبداللہ کو بھی کھڑا کرو، ایک پرچی پہ لکھو 10 اونٹ، دوسری پرچی پہ لکھو عبداللہ، کرہ ڈالو، اگر کرہ اونٹوں کے نام نکلے تو 10 اونٹ قربان کر دو، عبداللہ بچ گیا، اور اگر پھر بھی کرہ عبداللہ کے نام نکلے تو 10 اونٹ اور کھڑے کر دو، 10 اونٹ اور کھڑے کر دو۔ پہلی بار کرہ نکلا کرہ عبداللہ کے نام، 10 اونٹ اور کھڑے کیے، پھر کرہ ڈالا، کرہ نکلا عبداللہ کے نام، پھر 10 اور اونٹ کھڑے کیے، کرہ ڈالا، کرہ نکلا عبداللہ کے نام، پھر اور 10 اونٹ کھڑے کیے، کرہ ڈالا، کرہ نکلا عبداللہ کے نام، پھر 5ویں مرتبہ 50 اونٹ کھڑے کیے میدان میں اور کرہ ڈالا، کرہ نکلا عبداللہ کے نام، 60 اونٹ کھڑے کیے، کرہ ڈالا، کرہ نکلا عبداللہ کے نام، حتیٰ کہ 9 مرتبہ ہر بار کرہ نکلا عبداللہ کے نام۔ جب 100 اونٹ کھڑے کیے، 10ویں بار کرہ ڈالا، تو جب 100 اونٹ ہو گئے تو کرہ نکلا اونٹوں کے نام۔ اللہ نے فرمایا اب اونٹ ذبح کر دو۔ تو گویا علماء مفسرین یہاں لطیف نکتہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے انسان کی قیمت تھی 10 اونٹ، حضرت عبداللہ کے قدموں کا صدقہ بلکہ آپ کو بچایا اس لیے گیا کہ محمد عربی آپ